دریا کے کنارے ایک چھوٹا سا گاؤں تھا۔ سارا سال خشک رہتا تھا۔ جب بارشیں ہوتی تو اس میں پانی بہتا نظر آتا، لیکن وہ پانی گہرا نہیں ہوتا، اسی لیے اس میں بچے بڑے نہاتے نظر آتے۔ گاؤں میں چند چھوٹے گھر تھے، کچھ کچی مٹی سے بنے ہوئے تھے اور کچھ پکی اینٹوں سے، لیکن وہ سب گھر ایک جیسے ہی لگتے تھے۔ اب چند دنوں سے شہر کی جانب سے پکی اینٹوں، سیمنٹ، گارڈر، سریوں اور لکڑی کے دروازوں کھڑکیوں سے بھری ٹرالیاں آ رہی تھیں۔ جلال الدین اپنا 3 کمروں کا کچا گھر مسمار کر رہا تھا اور اب وہاں پکا مکان بن رہا تھا۔ تھوڑے ہی عرصے میں یہاں شہروں میں دکھائی دینے والے گھروں جیسا گھر بن گیا۔ صحن کے آگے بڑا سا دروازہ، اونچا برآمدہ، خوبصورت بل کھاتی سیڑھیاں، چھت کے احاطے پر جالی دار چبوترا۔ گاؤں کے لوگ اس گھر کو حیرت اور رشک سے دیکھتے۔ سب جانتے تھے کہ جلال الدین کا بیٹا غیر ملک کمانے گیا ہے، وہاں سے خاص رقم اس کے پاس آ رہی ہیں۔ وہ عام آدمی سے بڑا آدمی بن گیا تھا۔ اس کا سب سے یارانہ تھا، لیکن اب وہ بات کرتا تو اس کے لہجے میں رونیت بھری ہوتی تھی۔ کوئی پوچھتا، کیا حال ہے جلال؟ کیا بتاؤں یار، وہ جواب دیتا، آج تمہاری بھابھی نے مرغ پلاؤ کے ساتھ قورمہ بھی بنا لیا، ساتھ کھیر تیار کر لی، پیٹ بھر کر کھا لیا، اب طبیعت کچھ بھاری سی ہے۔ کوئی پوچھتا، آج کل کیا ہو رہا ہے جلال الدین؟ بڑے دنوں سے ہمیں ملے نہیں۔ بس یار، وہ جواب دیتا، ہر تیسرے دن شہر جانا پڑتا ہے شاپنگ کرنے، کبھی گھر کا فرنیچر لینے، کبھی کپڑے خریدنے، کبھی گھر کی آرائش کی چیزیں خریدنے۔ ذرا فرصت نہیں تم لوگوں کو ملنے کی۔ سوال کرنے والا عجب حسرت آنکھوں میں لیے وہاں سے چلا جاتا۔ جلال کے اس بدلتے رویے کا سب سے زیادہ دکھ اس کے بڑے بھائی جمال کو ہوا۔ جلال نے اپنی بیٹی کی منگنی بچپن میں ہی جمال کے بیٹے سے کر دی تھی۔ جمال کے بیٹے نے اب چھوٹی سی دکان کھول لی تھی۔ جمال نے جب جلال الدین سے اس کی بیٹی کی رخصتی کی بات کی تو وہ عجب بے رخی سے بولا، دیکھو بھائی، میری بیٹی اب بڑے گھر میں رہتی ہے، وہ تمہارے 2 کمروں کے کچے مکان میں نہیں رہ سکتی۔ اپنے بیٹے سے کہو وہ ایسا ہی 2 منزلہ گھر بنوائے۔ لیکن لالا، اس نے نئی دکان کھولی ہے، ہماری ایسی حیثیت نہیں کہ تمہارے جیسا گھر بنوا سکیں۔ اصل میں آپ کے پاس پیسہ آ گیا ہے اور آپ ہمیں اپنے قابل نہیں سمجھتے۔ جمال کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ ہاں یہی سمجھ لو، جلال نے منہ موڑ لیا۔ جمال نے منت سماجت کی لیکن وہ نہ مانا، اور جمال دل برداشتہ ہو کر وہاں سے چلا گیا۔ اس گاؤں میں ایک اور گھر تھا جو باقی گھروں سے بہتر تھا۔ اس میں رہنے والا ممتاز گاؤں کے دوسرے لوگوں سے مالی لحاظ سے بہتر سمجھا جاتا تھا۔ وہ غریب لوگوں کو قرض دیتا، لیکن وصولی کے لیے انہیں بہت تنگ کرتا اور ان کی قیمتی چیزیں ہتھیا لیتا تھا۔ جاموں دودھ والے کی ماں کا آپریشن ہوا تھا تو اس نے ممتاز سے 20,000 روپے ادھار مانگ لیے۔ ممتاز نے اسے ادھار تو دے دیے، لیکن جلد ہی واپسی کے لیے تنگ کرنے لگا۔ جاموں کبھی اپنی محنت کی کمائی سے 1,000-2,000 روپے ادھار کی واپسی کی صورت میں بناتا تو ممتاز غصے سے کہتا، قسطوں میں ذرا سی رقم نہیں لوں گا، پوری رقم دے۔ اور جب جاموں پوری رقم کا بندوبست نہ کر سکا تو وہ اس کی بھینس کھول کر چل پڑا۔ جاموں منتیں کرنے لگا، بھائی دیکھ، ہمارا گزارا اسی بھینس کے دودھ پر ہے، دودھ بیچ کر ہی کچھ کماتا ہوں، بھینس تم لے گئے تو ہم کیا کریں گے؟ بھوکے مر جائیں گے۔ مر جا بھوکا، میں کیا کروں؟ جس دن 20,000 روپے لا کر دو گے بھینس لے جانا۔ جاموں آنسو بہانے کے علاوہ کچھ نہ کر سکا۔ اسی گاؤں میں ایک گھر نور محمد کمہار کا تھا۔ وہ مٹی کے برتن بناتا تھا اور شہر جا کر بیچتا تھا۔ اس کا 6 سالہ بیٹا ایک ٹانگ سے معذور تھا۔ نور محمد بہت محنت سے برتن بنا کر ایک کمرے میں جمع کر رہا تھا۔ اس کا بیٹا پوچھتا ہے، ابا جی اتنے سارے برتن ہم کیا کریں گے؟ نور محمد پیار سے جواب دیتا ہے، بیٹا جب بہت سے برتن بکیں گے
تو ہمارے پاس زیادہ پیسے جمع ہو جائیں گے، پھر ہم ان پیسوں سے تمہاری ٹانگ کا علاج کرائیں گے۔ تو کیا پھر میں چلنے لگوں گا؟ ابا جی، کیا دوسرے بچوں کی طرح دوڑے لگاؤں گا؟ ہاں میرے بچے، نور محمد نے اسے سینے سے لگا لیا۔ نور محمد کے گھر کے ساتھ ہی مائی رحمت کا گھر تھا۔ اس کا بیٹا وسیم شہر میں ملازمت کرتا تھا۔ وہ اکیلی رہتی تھی اور سارا مہینہ اس کا انتظار کرتی۔ وہ 1 مارچ کو تنخواہ لے کر آتا، اپنی ماں کے حوالے کرتا، 2 دن رہتا اور واپس شہر چلا جاتا۔ اس طرح ہر گھر کی ایک کہانی تھی۔ چند دنوں سے شدید بارش ہو گئی تھی۔ اتنی بارش پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی۔ گلیوں میں کافی پانی جمع ہو چکا تھا۔ سارے گاؤں والے پریشان تھے اور اللہ سے بارش رک جانے کی دعائیں مانگ رہے تھے۔ اس بار بھی 1 تاریخ آ گئی۔ مائی رحمت نے وسیم کی پسند کا ساگ اور گڑ والے چاول بنائے تھے۔ وہ بڑی بے چینی سے بیٹے کا انتظار کر رہی تھی۔ اچانک مسجد میں اعلان ہوا، بھائیوں اور بہنوں، دریا میں سیلاب آ گیا ہے، گاؤں کو سخت خطرہ ہے، جتنی جلدی ہو سکے اپنے گھر چھوڑ دو۔ پرانے کنویں کے پاس جو مٹی کے اونچی ٹیلے بنے ہیں ان پر جمع ہو جاؤ۔ مائی رحمت نے صحن کا دروازہ کھولا اور اپنے بیٹے کی راہ تکنے لگی۔ لوگ گھروں سے نکل کر ٹیلے کی طرف بڑھ رہے تھے۔ وہ سخت پریشان تھے۔ نہ صرف ان کے گھر اور گھر کا ساز و سامان بہہ جانے کا خدشہ تھا، بلکہ ٹیلے دور ہونے کی وجہ سے ان کی جانیں چلے جانے کا خوف بھی تھا۔ جن کے پاس کوئی بیل گاڑی یا کوئی تانگا تھا، اس نے نہ صرف اپنا کنبا اس پر بٹھا لیا تھا، بلکہ سمٹ سمٹا کر دوسروں کو بھی بیٹھنے کی جگہ دے دی تھی۔ جلال بھی پریشان ہو گیا۔ اپنی بیٹی اور بیوی کے ساتھ باہر نکل آیا تھا۔ اس کے قریب سے کوئی بیل گاڑی یا تانگا گزرتا، وہ ساتھ لے جانے کی التجا کرتا، لیکن کوئی اس کے لیے جگہ نہ بنا سکا۔ جلال کو محسوس ہو رہا تھا لوگ نکل جائیں گے اور وہ وہیں رہ جائے گا۔ سیلاب کا ریلا آئے گا، اسے اس کے گھر والوں سمیت بہا کر لے جائے گا۔ اچانک اس کے قریب گدا گاڑی رکی۔ اس میں جمال اور اس کی بیوی بچے بیٹھے ہوئے تھے۔ ساتھ ضروری سامان تھا۔ آ جاؤ لالا، جمال نے پکارا۔ اس نے اپنا سامان نیچے پھینک دیا اور جگہ بنا دی۔ جلال نے احسان مند نظروں سے بھائی کو دیکھا۔ اپنی بیوی اور بیٹی کے ساتھ گدا گاڑی میں بیٹھ گیا۔ نور محمد کمہار نے اپنے بیٹے کو کندھوں پر بٹھا لیا تھا۔ اس نے دیکھا مائی رحمت دروازے پر کھڑی ادھر ادھر دیکھ رہی ہے اور سخت پریشان ہے۔ نور محمد نے آواز دی، ماسی آ جاؤ، دیر کیوں کر رہی ہو؟ ابھی سیلاب آئے گا اور تمہیں بہا کر لے جائے گا۔ مجھے اپنے بیٹے کا انتظار ہے۔ میں اگر یہاں سے چلی گئی تو وہ مجھے کہاں ڈھونڈے گا؟ پہلے اپنی جان بچاؤ، نور محمد زور سے بولا۔ زندگی ہو تو بچھڑے مل ہی جاتے ہیں۔ رحمت مائی نے بنا ہوا کھانا رومال میں باندھ لیا تھا۔ وہ نور محمد کے ساتھ چل پڑی۔ جامو نے اپنی ماں کو ایک تانگے میں سوار کر دیا تھا اور خود پیدل جا رہا تھا۔ بچاؤ بچاؤ، جامو کو پیچھے سے آواز سنائی دی۔ اس نے مڑ کر دیکھا، ممتاز لڑکھڑا کر چل رہا تھا اور پھر وہ بارش کے پانی میں گر گیا۔ جامو نے بھاگ کر اسے پانی میں کھڑا کیا اور بولا، میرا کندھا پکڑ لو اور میرے سہارے چلو۔ ممتاز کچھ دیر اس کے سہارے چلا، لیکن پھر گرنے لگا۔ مجھے بخار ہے، مجھ سے چلا نہیں جا رہا، وہ ہانپتے ہوئے بولا۔ ممتاز دبلا پتلا چھوٹے قد کا آدمی تھا، زیادہ بھاری نہ تھا۔ جامو نے اسے کندھوں پر اٹھا لیا۔ گو کہ اسے اٹھا کر پانی میں چلنا آسان نہیں تھا، لیکن جامو نے ہمت نہ ہاری۔ گاؤں کے سب لوگ ٹیلے پر بیٹھے تھے۔ اب کوئی چھوٹا بڑا، امیر غریب نہ تھا، سب کا ایک ہی جیسا حال تھا۔ بھوکے پیاسے، بے بس اور مجبور، سب روٹی کے چند ٹکڑوں کے لیے محتاج تھے۔ نہ سونے کے لیے بستر تھا، نہ سر پر کوئی چھت۔ اللہ کے سوا ان کا کوئی آسرا نہ تھا۔ سب کی زبان اور دل پر اللہ کا نام تھا۔ ایک سرکاری گاڑی آئی، انہیں کھانا اور پانی کی بوتلیں دے کر چلی گئی۔ سب مل بانٹ کر کھا رہے تھے۔ رحمت بائی بڑی دیر سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی کہ شاید اس کا بیٹا آ جائے۔ اس نے بھی رومال کھول کر کھانا نکالا
اور سب کے آگے رکھ دیا۔ ممتاز کا جسم بخار کی وجہ سے ٹوٹ رہا تھا۔ وہ نیچے پڑا ہائے ہائے کر رہا تھا۔ جامو آگے بڑھا، اس نے پانی میں رومال بھگویا، نچوڑا اور ممتاز کے ماتھے پر لگاتا رہا۔ بخار کچھ کم ہو رہا تھا۔ جامو اس کی ٹانگیں دبانے لگا۔ اسے محسوس ہوا ممتاز اسے تشکر بھری نظروں سے دیکھ رہا ہے۔ گاؤں میں سیلاب آ چکا تھا۔ حد نظر تک پانی ہی پانی تھا۔ گھر اور فصلیں ڈوب چکی تھیں۔ امدادی ٹیمیں اپنا کام کر رہی تھیں۔ خدا خدا کر کے پانی اترا۔ لوگ گاؤں میں واپس لوٹے تو گھروں کے کافی حصے ٹوٹ چکے تھے۔ جلال الدین کے مکان کے کچھ حصوں میں دراڑیں پڑ چکی تھیں اور صحن کی دیواریں گر گئی تھیں۔ مائی رحمت کا بیٹا وسیم بھی شہر سے آ چکا تھا۔ وہ سب کو جمع کر کے بولا، ہمارے اکیلے کوئی زندگی نہیں، ہم ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے تو اللہ بھی ہمارا ساتھ دے گا۔ پہلے بھی اپنے گھر خود بنائے تھے اور اب بھی مل کر اپنے گھر دوبارہ بنا لیں گے۔ اپنی زندگی نئے سرے سے شروع کریں گے۔ ہماری بستی پھر سے آباد ہوگی۔ سب لوگوں نے اس کے ہاں میں ہاں ملائی اور اپنے گھر تعمیر کرنے لگے۔ جمال بھی کچی مٹی سے اپنا گھر بنانے لگا تو اس کا بھائی جلال آیا اور بولا، جمال، میرے صحن کی پکی اینٹیں لے جاؤ اور اسے اپنا گھر بناؤ۔ اور وہ آپ کا صحن؟ جمال حیرت سے بولا، فی الحال مٹی کے گارے سے بنا لوں گا، پھر کبھی بھی پکا بھی کر لوں گا۔ پہلے تمہارا گھر بننا چاہیے۔ آخر میری بیٹی نے اس گھر میں تمہاری بہو بن کر آنا ہے۔ جمال نے جلال کو گلے لگا لیا۔ جامو بھی اپنے گھر میں اینٹیں لگا رہا تھا تو ممتاز بھی آ گیا۔ اس کے ساتھ جامو کی بھینس تھی۔ وہ بولا، یہ رسا توڑا کر جانے کہاں بھاگ گئی تھی، بڑی مشکل سے ڈھونڈ کر لایا ہوں، یہ لو اپنی بھینس، مگر وہ تمہارا قرض؟ جامو حیران رہ گیا۔ تھوڑا تھوڑا کر کے اتر ہی جائے گا، اکٹھے پیسے دینے کی ضرورت نہیں۔ ممتاز پیار سے جامو کے کندھے تھپ تھپا کر بولا۔ خوشی سے جامو کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ نور محمد بہت دکھی تھا۔ وہ بولا، گھر تو میں بنا ہی لوں گا، مگر میرے سارے برتن ٹوٹ گئے اور بہہ گئے ہیں، اب میں کیا بیچ کر بیٹے کا علاج کراؤں گا؟ وسیم بولا، تمہارا بیٹا ہم سب کا بیٹا ہے، ہم سب مل کر پیسے جمع کریں گے اور اس کا علاج کرائیں گے۔ نور محمد نے خوش ہو کر وسیم سے ہاتھ ملایا۔ وسیم نے اپنے دوسرے ہاتھوں سے جامو کا ہاتھ پکڑ لیا اور جامو نے جمال کا، اور یوں سب ایک دوسرے سے جڑتے گئے، سب ایک ہو گئے۔